والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی آج 9ویں جمعہ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو جناب رسول اللہ کی اسوہ حسنہ سے وافر حصہ نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ رضاعت کو بیان کیا گیا، دودھ پینے کے مسئلے کو. اس سے آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ، رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ان کے ہاں دودھ کی مدت گزار رہے تھے تو 2 سال کی مدت جب دودھ کی پوری ہو جاتی تو اہل عرب ان بچوں کو واپس کر دیا کرتے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت جب 2 سال پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنی والدہ کے پاس واپس لے آئی اور ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ یہ بچہ عظیم الشان بچہ ہے، اس کی جو برکات ہیں ہمارے علاقے میں، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ کچھ عرصہ اور میرے پاس رہے
میں اس کی حفاظت بھی کروں گی اور اس کی خبر گیری بھی کروں گی۔ تو روایات میں یہاں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب آمنہ نے خود اجازت دے دی تھی کہ یہاں مکہ کی آب و ہوا شاید موافق نہ آئے، آپ اس بچے کو واپس لے چلے۔ لیکن جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ منت سے واجت کی اور انہوں نے یہ بات کی کہ مکہ کی آب و ہوا شاید اس بچے کو موافق نہ آئے، آپ اس بچے کو میرے پاس بھیج دیں۔ تو بہت زیادہ لجاجت کے بعد جناب آمنہ نے آپ کو واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیجنے کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ درمیان میں میں نے آپ کو یہ ذکر کیا کہ انشاءاللہ شق صدر کا واقعہ وہ حضرت حلیمہ کے پاس جب آپ دوبارہ آئے تو یہ پیش آیا۔ میں ابھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کے کچھ واقعات جو جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پیش آئے ان کو میں اس واقعے کے بعد بیان کروں گا، کہ کیونکہ وقت سردی کے موسم میں کم ہوتا ہے، شاید یہ واقعہ میں بعد میں بیان کروں تو یہ رہ نہ جائے، اس لیے اس کو پہلے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 برس کو ہوئی، یہ وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو راجح بات ہوتی ہے، وگرنہ اختلاف بہت سارا روایات میں پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر جب شق صدر ہوا 2 سال اور کچھ مہینے تھی، ایک روایت میں 4 سال کا آتا ہے، اور ایک روایت میں 5 سال کا بھی آتا ہے، اور ایک میں 6 سال کا بھی آتا ہے، لیکن 4 سال والی روایت قوی روایت ہے۔ میں صرف ایک روایت کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کسی خلجان کا شکار نہ ہو۔ آپ کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو آپ اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، چونکہ اہل مکہ کا معیشت کا جو مشغلہ تھا وہ یا تو تجارت تھی یا جانور پالنا، خصوصاً بکریاں پالنا، یہ مشغلہ تھا۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کی معیشت بھی بکریوں کے ساتھ وابستہ تھی، چونکہ دیہات میں رہتے تھے اور بکریاں ہی چراتے تھے، تو وہ آپ کے رضائی بہن بھائی جناب عبداللہ اور شیمہ وغیرہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ دور نکل گئے گھر سے، پچھلی جانب سے ہو کر پہاڑ کے قریب پہنچ گئے یا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا جب آپ کی عمر 4 سال ہے کہ 2 فرشتے آئے، وفی روایت 3 فرشتے آئے، 2 کا تو نام بھی ذکر ہے، جناب جبریل اور جناب اسرافیل۔ سفید لباس میں آئے، انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ایک کہتا ہے یہی ہے نا، تو دوسرے نے کہا یہی ہے، ان کو اٹھاؤ اور لٹاؤ۔ اور ایک سونے کا طشت تھا، بہت بڑا برتن جس کے اندر برف تھی، وہ بھی ساتھ لائے، اور کچھ اور چیز بھی ان کے پاس تھی، وہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آہستگی سے لٹا دیا، اور آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے لگے، بائی پاس آپریشن ہونے لگا۔ تو آپ کا رضائی بھائی اور وہ ڈر گئے، دوڑے 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 گھر جا کر پہنچے اور حضرت حلیمہ کو جا کر بتایا کہ کوئی 2 آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں، وہ آئے
اور انہوں نے ہمارے بھائی محمد کو پکڑ لیا ہے اور لٹا لیا ہے اور آپ کے سینے کو چیر دیا اور ان کے ہاتھ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہو گئے. تو وہ گھبرائے ہوئے آئے. تو یہ تھوڑا سو کے گھر سے دور تھے. وہاں اطلاع پہنچی ادھر کیا ہو رہا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک, دل مبارک کو باہر نکالا, اس کو دھویا اور اس کے درمیان سے 2 سیاہ رنگ کے نقطے نکالے اور ان نقطوں کو نکال کر لوتھڑے کہنے ان کو باہر پھینک دیا. اس دل کو دھو کر پھر اپنی جگہ کے اوپر پیوست کر دیا اور اس کے اوپر کسی چیز کا چھڑکاؤ کیا اور پھر اس سینے کو بند کر دیا. اور اس آنے والے ایک فرشتے نے, جبریل امین نے, آپ کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور یہ سینہ پھر جڑ گیا, گوشت سے جڑ گیا. بعض روایات میں آتا ہے یہ جو جڑنے کے نشان تھے, یہ سلائی کی نشان جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے نشان بعد میں بھی باقی رہے اور یہ آنن فانن ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ٹھیک ہو گئے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی ظاہری, اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ان تینوں نے باری باری مجھے پکڑا, سینے سے لگایا اور میری پیشانی کے آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کو اللہ وہ رفعتیں عطا کر دے گا, شاید آپ ان کو جان لیں تو آپ پتہ نہیں کس مقام کے اوپر فائز ہوں گے. تو ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تینوں فرشتے بھی وہاں موجود ہیں. میں وہاں پریشان کھڑا تھا, پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور بچپن میں پیش آیا اور اجنبی لوگوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا. تو ادھر میری ماں حلیمہ رضائی ماں تھی, وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور چیختی اور چلاتی ہوئی آ رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے یہ بیچارہ, میرا بیچارہ بچہ, اس کو کیا ہو گیا ہے, کن نے پکڑ لیا. تو وہ فرشتے مجھے نظر آ رہے تھے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. ان تینوں نے مجھے پھر پکڑ کر سینے سے لگایا اور میری پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور کہا یہ تو بیچارہ نہیں ہے. پھر میری ماں کہہ رہی تھی حلیمہ کہ ہائے اسی کو کمزور سمجھ کر, یتیم سمجھ کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ آواز چونکہ دور سے تھی نا, چلانے کی آواز تھی اور مجھ تک پہنچ رہی تھی, ابھی تک وہ مجھ تک نہیں پہنچے. تو پھر ان فرشتوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر یہ کہا کہ یہ تو یتیم ہے, یہ تو اگر اس کو یہ شان معلوم ہو جائے کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ تو سب لوگوں کا سہارا بننے والا ہے. اور پھر اس نے, میری ماں نے زور سے یہ آواز دی کہ وہ تنہا رہ گیا تھا بیچارہ. تو ان فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے لگا کر پھر پیار کیا اور کہا یہ تو تنہا نہیں ہے, جس کے ساتھ رب ہو, جس کے ساتھ زمین و آسمان والے موجود ہوں اور مومنین جس کا ساتھ دینے والے ہوں, وہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر میری ماں مجھ تک پہنچ آئی اور لوگوں کا ایک مجمع اس دیہات کا, قبیلہ بنی سعد کا اکٹھا ہو گیا اور میری ماں حلیمہ سعدیہ نے مجھے گود میں لیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا رنگ فق ہوا تھا, ماں نے اٹھا کر گود میں لیا اور میرے ہاتھ ان تینوں فرشتوں نے پکڑے ہوئے تھے, میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو یہ میرے جب یہ اچانک جو واقعہ پیش آیا تو اس میں یہ ساری کیفیت جو تھی, رنگ اڑا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے, آسیب کا اثر ہو گیا ہے, یہ جنون کا اثر ہو گیا ہے, اس کو کسی کاہن کے پاس لے جائے. کاہن سمجھتے ہو,
جڑے کتاب کڈے نے اور انہوں نے کاہن آخر ان کو کسی کاہن کے پاس لے چلو چیک کراؤ. تو آپ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میرے دل کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ مجھے کاہن کو بتلانے کے دکھانے کی ضرورت پیش آئے. تو میرے والد وہاں کھڑے تھے, والد سے مراد رضائی والد ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے اور ظاہری حالت میں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی کاہن کو دکھانے کی ضرورت پڑی. لیکن جہاں جاہلوں کا مجمع ہو جاتا ہے نا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہم دکھائیں گے. بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کاہن کے پاس لے جایا جائے. تو مجھے کاہن کے پاس لے جایا گیا اور اس کو واقعہ بتلانے کی کوشش کی گئی. تو اس کاہن نے کہا کہ میں اس بچے سے خود پوچھتا ہوں. تو میرے سامنے اس کاہن مجھے سامنے کھڑا کیا گیا اور میں پورا واقعہ بتلانا شروع ہو گیا. اس طرح 3 آدمی آئے, انہوں نے مجھے لٹایا, میرا سینہ چاک کیا, دل کو باہر نکالا, اس کو برف سے دھویا, 2 سیاہ نقطے تھے ان کو نکال کر باہر پھینکا اور پھر کچھ چیز اوپر ڈال کر اس دل کو اپنی جگہ پہ جوڑ دیا اور سینے کو بند کر دیا. یوں ہاتھ لگایا نا ایک نے اور میرا سینہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا. پتہ نہیں تو سب کتنے وطن ہو میں آنا تھوڑے دن میں میرے واقعہ مکمل کر گیا. تو یہ سینہ میرا بند کر دیا. تو جب میں نے یہ واقعہ دیکھا اور پھر انہوں نے یہاں یہ واقعہ بند کرنے کے بعد دل کے پچھلے بالکل عین مد مقابل مہر لگا دی. یہ مہر نبوت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے, جب آپ پیدا ہوئے تو مہر نبوت تو ساتھ ہی لگی ہوئی تھی. میں اس کا واقعہ بیان کر کے آیا ہوں اور لوگ پہلی آسمانی کتابوں کے علماء نے آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کو مہر نبوت سے پہچانا تھا, وہ مہر نبوت لگ گئی تھی. یہ جو 4 سال کا شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا, اس میں جو مہر لگانے کا تذکرہ ہے یہ اسی مہر کی تجدید ہے, اسی کی رینیول ہے. یہ تجدید کے لیے دوبارہ یہاں اسی مہر کے اوپر مہر لگائی گئی. تو وہ اس نے جب اس کاہن نے مہر کو دیکھا نا اور یہ حالات سنے تو اس نے مجھے, حضور کہتے ہیں مجھے اس نے سینے سے لگا کر زور سے بینچا اور چلا کر کہتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو اور اس بچے کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو. یہ بچہ اگر ہوش والی زندگی کو پہنچ گیا تو اس پورے خطے کا بادشاہ بن جائے گا اور ایک ایسے دین کو متعارف کروائے گا جو دین تم سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور تمہاری عقلوں کو خراب کر دے گا معاذ اللہ. اور یہ تمہارے دین کو جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو, تم جو الہ تم نے بنائی ہوئی ہیں ان الہوں کی یہ نفی کر دے گا. تو اس بچے کو بھی قتل کر دو اور مجھے بھی قتل کر دو. تو جناب حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ جناب حلیمہ سعدیہ نے اس کاہن کے سامنے مجھے زور سے پکڑا اور پیچھے کھینچ لیا اور اس کو کہا کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تیرے جیسے پاگل کے پاس لے کر آنا ہے اور تو نے یہ کہنا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرے پاس اپنے بچے کو نہ لاتی. تو کسی اور کے پاس اپنے آپ کو قتل کروانا, میں تو اپنے بچے کو قتل نہیں کروانا چاہتی. جی میں وہ آتے ہیں نا ڈھوکا والے پاس چھری پلیت نہیں کرنی, تو کسی اور کے پاس جا کر اپنے آپ کو قتل کروا, میں اپنے بچے کو قتل کرنے نہیں دیتی. اور میری والدہ وہاں سے مجھے واپس لے آئی, میری والدہ وہاں سے مجھے واپس لے آئی. تو یہ تھا وہ واقعہ شق صدر کا جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے لگا ہماری برادری میں بھی کہ ہمارے شہر میں بھی کہ یہ بچے کے حالات جو ہیں ان حالات کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. خدا نہ خواستہ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کے خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. تو اس بچے کو آپ واپس کر دیں. پہلے تو جناب حلیمہ خود لے کر آئیں برکات دے کر اس واقعے کے بعد, اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ کو واپس کر دینا چاہیے. اس واپسی والے واقعے کو میں بعد میں بیان کروں گا. اب آؤ تھوڑے, یہ جو شق صدر کا واقعہ ہوا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جانا اور دل مبارک کو باہر نکال کر اس کو دھویا جانا, یہ واقعہ آپ کے ساتھ 1 مرتبہ پیش نہیں آیا, یہ 4 مرتبہ پیش آیا. 1 مرتبہ آپ بچپن میں جب قبیلہ بنی سعد کے اندر تھے
4 سال کی عمر میں پیش آیا، اور پھر جب آپ 10 سال کی عمر کے اندر پہنچے تو پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور جب آپ کی بعثت ہونے لگی، اعلان نبوت ہونے لگا، 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر یہی عمل دہرایا گیا، شق صدر ہوا، اور پھر آپ کو جب معراج کرائی گئی تو معراج سے پہلے پھر شق صدر ہوا۔ علماء نے اس آپریشن کا، جس کو شق صدر کہتے ہیں ہماری ٹرم میں، ہماری اصطلاح میں، اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ یہ جو بچپن میں شق صدر ہوا اس کی کیا حکمت تھی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ ہر انسانی دل کے اندر 2 نقطے سیاہ ہوتی ہیں، جہاں جو شیطانی وساوس کا مرکز ہوا کرتے ہیں، شیطان انہی نقطوں کے اوپر اپنے وساوس ڈالتا ہے، اور وہ نقطے اس کے وسوسے کو قبول کر کے آگے زندگی کا رخ جو ہے وہ شیطانی عمل کے مطابق، شیطانی تفویض کے مطابق اس کو عمل پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بچپن کا شق صدر ہوا، آپ کے قلب مبارک سے وہ 2 نقطے جو ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان 2 نقطوں کو نکال کر باہر پھینکا گیا تاکہ قلب محمدی کے اندر شیطان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے، شیطان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوالات ہوئے، آل سیر نے ان کا جواب دیا، وقت کے علماء نے ان چیزوں کا جواب دیا کہ بھائی اس کے لیے آپریشن کی کیا ضرورت تھی، یہ نقطے رکھے ہی نہ جاتے نا، یہ نقطے رکھے ہی نہ جاتے، ان نقطوں کے بغیر آپ کے دل کو بنا دیا جاتا تو وہ کمال تھا یا یہ آپریشن کمال تھا، یہ شق صدر کا واقعہ کمال تھا۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر یہ نقطے رکھے نہ جاتے تو خلقت کے اندر کمزوری ہوتی، آپ کی پیدائش کی تکمیلی پوزیشن جو ہوتی وہ کمزور ہوتی، لہذا آپ کو کامل کر کے پیدا کیا گیا، اور ایک اسباب سے ماورا ہو کر ایک ایسے معاملے کے تحت آپ کا شق صدر کر کے ان نقطوں کو فرشتوں کے ذریعے باہر نکلوایا گیا، اور دنیا والوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ عظمت والا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑا، بہت عظیم انسان ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ، تو اس نے تو آپ کی عظمت کو اور زیادہ نکھارا ہے، اور زیادہ بلند کیا ہے، اس لیے وہ نقطے باہر نکالے گئے، اور پہلے سے ان کو نکالا نہیں گیا تھا بلکہ بعد میں باقاعدہ نکلوائے گئے۔ اور پھر جب آپ کے ساتھ 10 سال کی عمر میں شق صدر والا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر کے بعد ایک لڑکپن کے زمانے کا ظہور شروع ہوتا ہے، اور اس میں انسان کے اوپر لہو و لعب کا غلبہ ہوتا ہے، کھیل کود کا غلبہ ہوتا ہے، اور کھیل کود جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ کھیل کود، پر میں تو صرف آپ کو واقعہ نہیں سنانا نا، میں نے آپ کے ساتھ وہ مربیانہ گفتگو بھی کرنی ہے، وہ جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، تھوڑا نوازا ہے یا زیادہ نوازا ہے، وہ بھی درمیان۔ تو کھیل کود جو ہے انسان کو کس سے دور کر دیتی ہے؟ آج بھی دیکھ لو کھلاڑیوں کے حالات، جتنے کھلاڑی ہیں وہ نہ نماز کے ہیں، نہ اخلاق کے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی ہے، نہ ان کے اندر کوئی وقار ہے۔ جن لوگوں نے اپنا پیشہ کھیل کود کو بنایا ہوا ہے ان کی زندگی سے شریکہ باہر نہیں نکلتا۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو میں ذکر نہیں کرتا، بسا اوقات میں ذکر کر بھی دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن آج میں نہیں ذکر کرتا۔ یہ کھیل جو ہے، اگر جسم کو سلامت رکھنے کے لیے کھیل کھیلا جائے جس میں جسم کی ورزش ہے، اور اس سے مقصود یہ ہو تاکہ جسم میرا تکڑا رہے، میں نماز میں قیام صحیح کر سکوں، رکوع صحیح کر سکوں، سجدہ صحیح کر سکوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کارزار میں نکل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلوار چلانی پڑے، بم چلانا پڑے، اور نیزہ مارنا پڑے، کلاشن کوف چلانی پڑے کفار کے خلاف، تو میرا جسم ترمانہ ہونا چاہیے۔ اس نیت سے کھیل کھیلنا تو جائز ہے،
وگرنہ جائز نہیں ہے جی. یہ جسمانی کھیل کی کہہ رہا ہوں. اور جن کھیلوں کے اندر صرف ذہن کی ورزش ہے، یہ شطرنج ہے، لوڈو ہے، شی بکری ہے اور یہ چیزیں، ان کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا ان کو کھیلنا ایسا ہے گویا خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے ہیں. یہ بغیر جوئے کی بات ہو رہی ہے. جوا تو جسمانی کھیل کے اوپر لگ سکتا ہے، جوا تو میری تقریر کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے، جوا تو کسی اور واقعے کے اوپر لگایا. جوئے کی حرمت الگ ہے. اور جن کھیلوں کے اندر جسمانی ورزش نہیں ہے وہ تو کھیلنا جائز ہی نہیں ہے. اور جو کھیلیں جسمانی ورزش کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی اس نیت سے کھیلنا جائز ہے کہ میرا جسم صحیح ہو اور میں صحیح جسم کے ساتھ اللہ کی تابعداری کر سکوں. اور آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھیل ہی کو اپنی زندگی کا تماشا بنائے رکھیں تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی سنجیدگی نہیں آئے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک کھلاڑی کو قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور اس نے ملک کا بھی ستیہ ناش کر دیا. پھر نکاح کے معاملات دیکھ لو، حیا کے معاملات دیکھ لو، وہ بھی کھلاڑی اناڑی آیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلا گیا. تو کھلاڑیوں کا سنجیدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر واپس آ جاؤ. یہ بھی ضروری ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ بھی اپنے مقام پر بیان ہونا تو یہ سجتی بھی ہیں. تو تھوڑا سا آپ اس چیز سے بھی نکل آنے کہ مولوی صاحب کو ناول پڑھ رہے ہیں اور ناول پڑھتے پڑھتے ہمیں سیر کرا رہے ہیں. تو یہ آپ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو یہ جو شق صدر ہوا، جو کھیلا وہ لاو کا مادہ تھا، اس سے آپ کے قلب مبارک کو پاک کرنے کے لیے آب زمزم سے دھویا گیا. آپ کے دل مبارک کو پہلے برف سے دھویا گیا تھا، وہاں مادہ معصیت کو باہر نکالنا تھا. شیطان کا جو وساوس کا مرکز ہے اس کو باہر نکالنا تھا، اور اس کو پانی سے نہیں دھویا گیا، اس کو برف سے دھویا گیا. گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کو برف سے دھویا گیا. اور اس کے اوپر اگر آپ نے دلائل پڑھنے ہو نا کہ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو ہمارے اکابر میں قریب زمانہ کے ایک بہت بڑا نام ہے، جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب سیرت المصطفیٰ 3 جلدوں میں ہے. آپ اس جگہ کا مطالعہ کریں تو وہاں گناہوں کی گرم تاثیر کے متعلق انہوں نے دلائل کا انبار لگایا ہوا ہے. صاحب ذوق لوگوں کو میں نے ادھر دعوت دے دی ہے. تو سیرت المصطفیٰ ان کی کتاب ہے، پہلی جلد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں پڑھ لینا. ساری چیزیں یہاں سے بیان کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. اور یہ مادہ لہو و لعب کو نکالنے کے لیے دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، شرح صدر نہیں، شق صدر. اور تیسری مرتبہ آپ کا پھر شق صدر کیا گیا جب اعلان نبوت ہونے والا تھا. جب اعلان نبوت ہونے والا تھا، جب علوم الہیہ اس قلب کے اوپر بذریعہ وحی اترنے والے تھے، علوم الہیہ کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. یہ تیسری مرتبہ کی حکمت لکھی علماء نے. اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو معراج کرانے سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا کہ آپ نے اللہ سے ہم کلامی کرنی ہے اور آپ نے عالم ملکوت کا مشاہدہ کرنا ہے، آپ نے جنت کا مشاہدہ کرنا ہے، آپ نے 7واں آسمان اوپر جا کر سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کر پھر اکیلے عرش الہی تک جا پہنچنا ہے. ان مشاہدات کو برداشت کرنے کے لیے، تجلیات الہیہ کو برداشت کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا معراج کے واقعے سے پہلے. کتنی مرتبہ شق صدر ہوا؟ 4 مرتبہ. 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اور 40 سال کی عمر میں. اور جب آپ کو معراج کرایا گیا 50 سے اوپر آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا. اب جو ملحد قسم کے لوگ ہیں یا یورپ زدہ جن کا دماغ ہے، جن کو لبرل کہہ لیں، سیکولر کہہ لیں، وہ اس شق صدر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ شق صدر نہیں ہے، یہ شرع صدر ہے.
ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ شک صدر تھا، شرع صدر نہیں تھا. اگر شرع صدر ہے تو کمال محمد نہیں بنتا. شک صدر ہو تب یہ آپ کو پوری کائنات سے ممتاز کرتا ہے. شرع صدر تو ابو بکر کا بھی ہو گیا تھا، شرع صدر تو عمر کا بھی ہو گیا تھا، شرع صدر تو 1,44,000 صحابہ رسول اللہ کی دعوت کے اوپر ان کا شرع صدر ہو گیا تھا. شرع صدر تو میرا اور آپ کا بھی اللہ کی توحید کے اوپر ہو گیا ہے کہ توحید ہی نور ہے، شرک گند ہے. شرع صدر تو میرا اور آپ کا بھی ہو گیا ہے، بدعات اور رسومات گند ہے، سنت نور ہے. شرع صدر تو کمال نہیں ہے، کمال شک صدر ہے جس کو کمال محمدی کہتے ہیں. اگر یہ بات بھی آپ نے پڑھنی ہو کہ یہ شرع صدر تھا یا شک صدر تھا، جنہوں نے شرع صدر کہا ان کے منہ کے اوپر دلائل کے انبار جو مارے ہیں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمہ اللہ نے، وہ بھی ان کی سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر وہ دلائل موجود ہیں، آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. بھائی جبریل امین نے آپ کو نکالا، آپ کے دل مبارک کو نکالا تو یہ کوئی زخم بھی نہیں ہوا، بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. اور باہر جب سینے کو جوڑا گیا تو جبریل امین نے ہاتھ لگایا اور سینہ جڑ گیا. نہ پہلے کسی احتیاط کی ضرورت نہ بعد میں کسی احتیاط کی ضرورت. یہ کوئی پاکستانی ڈاکٹروں کا آپریشن تھوڑا تھا کہ کینچیاں بھی اندر رہ جائیں، تولیے بھی اندر رہ جائیں. یہ تو جبریل امین وحی الہی سے اللہ کے حکم سے غیبی اسباب کے تحت آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ شک صدر ہے. اگر شک صدر تمہیں نہیں سمجھ آتا لبرل گندو تو تمہیں معجزات کب سمجھ آئے ہیں؟ تمہیں تو حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بھی تو تمہیں سمجھ نہیں آتے. تمہیں تو منبر کے اوپر بیٹھ کر حضرت عمر کا ساریہ کو آواز دینا سینکڑوں میل دور بغیر سپیکر کے بغیر وائرلیس کے، تمہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا. تمہیں تو معراج بھی سمجھ نہیں آتا. تمہیں تو بدر کی لڑائی میں فرشتوں کا نزول بھی سمجھ نہیں آتا. تمہاری عقل یؤمنون بالغیب والے عقیدے سے خالی ہے. یؤمنون بالغیب والا عقیدہ پیدا کرو نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے میرے نبی نے فرما دیا، اور وہ فرمان سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی مانتے ہیں. یہ ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ آپ کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور 4 مرتبہ کی حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. تو پھر آگے میں کچھ واقعات اور بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا پروگرام تو اب طے ہو گیا کہ آپ اپنے ماں کے پاس، دادا کے پاس واپس کر دیں. انشاءاللہ میرا وقت ابھی ختم ہونے والا ہے، میں اس کو اگلے جمعے پہ بیان کروں گا. اس چیز کو ذرا پیچھے پلٹائیں. آپ کے بچپن کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی انتہائی کڑی دھوپ دوپہر کے وقت ماں کو بتائے بغیر اپنی بہن شیما کے ساتھ گھر کے پچھواڑے میں بکریاں چلانے آپ ساتھ چلے گئے. اور حلیمہ سعدیہ نے جب سنبھالا کہ میرا بچہ تو یہاں عین دوپہر کے وقت میں، گرمی کا موسم ہے، کڑی دھوپ میں ہے اور بچہ موجود نہیں ہے، حلیمہ نے سنبھالا اور سنبھالتے ہوئے باہر پہنچی تو وہاں آپ موجود ہیں. تو حضرت شیما کو، جو بعد میں صحابیہ بنی تھی، شیما جو بہن تھی آپ کی رضائی، حلیمہ کی حقیقی بیٹی تھی، اس کو کہا حضرت حلیمہ نے کہ اس بھائی کو کیوں لے کر آئی ہو سخت کڑی دھوپ میں؟ اماں اس کو تو دھوپ لگتی نہیں ہے، یہ چلتا ہے تو بادل اوپر سایہ کر دیتا ہے، یہ رکتا ہے تو بادل بھی سایہ کر کے رک جاتا ہے، بادل بھی سایہ کر کے رک جاتا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. بچپن کے حالت میں بادل نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا. اور حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی نا پہلی مرتبہ، بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے خوشبو نہ پھوٹی ہو.
ہر گھر سے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اور آپ جس کام کو بھی شروع کرتے بچپن کی حالت میں آپ اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اور آپ کی جو غیبی چیزیں تھیں، جو آپ کی کرامات تھی، آپ کے معجزات تھے، وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار آدمی کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیتے نا، اس کا پھوڑا ہوتا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے جانور اگر بیمار ہوتے تو وہ جانور ہمارے گھر میں لے آتے اور میرے اس بچے سے ہاتھ پھروایا کرتے تھے اپنے جانوروں کے اوپر۔ یہ بچہ ان لوگوں کے جانوروں کے اوپر ہاتھ پھیرتا اور جانور کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بچپن کے حالات ہیں۔ تو ہون اگر کوئی ہاتھ پھیرے جا اور جانور ٹھیک ہو جائیں، تو ہاتھ پھیرے چا تو بندے ٹھیک ہو ونجن، تو پھر آپ کیا کہیں جی؟ پتہ نہیں تو سکتے بیٹھا، چلو جنہیں ویلے تھوڑا دماغ پہنچا میں تے تاں چل جی۔ ہون جڑے موتر بھی کدے نہیں پکایا جنہاں نے لتاں نال بھی موتر لگا ہویا، او لتاں پلیت آڑے، ان کوئی کم دکھائیں چانا تے لوگ انہاں دے پیر چومے نے، لوگ ان کے آگے سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ یہ پہنچتی ہوئی سرکار، میرے نبی کے تو معجزات بچپن میں تھے، یہ میں نے کیوں آپ کو دروایا؟ ذرا آؤ پیچھے آ کر میں بتاتا ہوں۔ میرے نبی کی تعلیم کے پیچھے بھی جانا ہے۔ اصل تو ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اصل کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم نے تعلیمات محمدیہ کی طرف جانا ہے۔ آپ کڑی دھوپ پہ جا رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے، آپ کھڑے ہو گئے دھوپ میں، بادل بھی سایہ کر کے کھڑا ہو گیا، آپ گھر میں داخل ہو گئے، پورے محلے کے اندر خوشبوئیں پھول کے پھیل گئی، آپ بکری بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے، کسی پھوڑے پھنسی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمنہ نے وہ نور دیکھا جس نے بسرا کی اونٹ نے سینکڑوں میل دور دکھلوا دی۔ آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے اور آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ حلیمہ کہہ رہی ہیں جب آپ بولے نا پہلی مرتبہ جب آپ بولے وہ بول کیا تھا، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے پہلے کلمے جو بولے وہ تھے لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا علیم بذات الصدور کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق بند کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کے نظام کو بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کے نظام کو چلانے والا اتنے پوچھنے بدنوں نے جی ساری روزی کہیں بند تا نہ کی چا، یہ توحید کے خلاف ہے۔ روزیاں دینے والا کون؟ بولے روزیاں دینے والا کون اور روزیاں بند کرنے والا کون؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی بھنگی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی 40 پارے والوں کا قائل ہے، وہ سارے یہی دھندے کرتے ہیں نا۔ ہماری روزی بند کر کے دکھاؤ لوگوں کو، تم کہتے ہو روزی بند ہوگی، ہم تعویذ دے کر روزیاں کھولتے ہیں، ہماری روزی بند کر کے دکھاؤ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا نبی پہلے دن بولا لا الہ، روزی دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، روزی بند کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قدوسن وہ پاک ہے، نامت العیون آنکھیں ساری سو گئی ہیں، والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور جو رحمان ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ پہلا بول تھا جب آپ نے بولنا شروع کیا لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے
آپ میری گود میں تھے، ہماری بکریوں کا ریوڑ سامنے سے گزرا، میرے اس بچے کو سونگا اور میرے بچے کے سامنے سجدے میں بکری گر گئی، اور پھر میرے بچے کے سر کے اوپر بکری نے بوسہ دیا۔ آپ 55 میں ہیں اور بکری آپ کو کیا کر رہی ہے؟ سجدہ کر رہی ہے۔ آپ کو جب اعلان نبوت آپ نے کیا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، کچھ انصاری صحابہ ساتھ ہیں، ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک بکری اس باغ کے اندر تھی، جو ہی اس نے چہرے نبوت کو دیکھا بکری سجدے میں گر گئی، بکری سجدے میں گر گئی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو جانور ہے جس نے آپ کو سجدہ کر دیا، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے جو جواب دیا، میں اگلی روایت سنا کر وہ جواب دیتا ہوں۔ اگلی روایت میں بھی جواب ہے، مدینہ ایک اونٹ بالکل پاگل ہو گیا، غضبناک ہو گیا، باندھا ہوا ہے، مالک بھی کھول نہیں سکتا، وہ قریب بھی نہیں ہونے جاتا۔ نبی پاک کو بتایا گیا، آپ اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو بگڑا ہوا ہے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو کھول دو۔ اونٹ کو کھولا گیا، وہ حضور کے قدموں میں آ کر سجدے میں گر پڑا۔ میرے نبی نے اونٹ کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور مالک کے حوالے کر دیا اور کہا اس کے اوپر وزن تو لادتا ہے، وزن بھی لاد، اس کو پیٹ بھر کر کھلایا بھی کر، اس کو پیٹ بھر کر کھلایا بھی کر۔ یہ میرے نبی نے تعلیم دی۔ اس وقت موجود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو جانور وحشی ہو جایا کرتا ہے وہ بھی آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کریں۔ سنو میرے نبی کا جواب، ذرا پیچھے آؤ۔ میرے نبی بنی سعد کے گھر میں گیا، پورے محلے میں خوشبوئیں آنے لگی۔ حلیمہ کہتی ہیں ہر روز ہمارے گھر کے اندر سورج کی روشنی کی طرح ایک نور آتا تھا اور پھر وہ اوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ میرا یہ بیٹا بیمار جانوروں کے اوپر ہاتھ پھیرتا، بیمار جانور ٹھیک ہو جایا کرتے، جن کے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں ہوتے، میرا بیٹا ہاتھ پھیرتا، وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ کتنے معجزات آپ کے آگے سنیں گے، پہلے بھی آپ نے سنے، اور جانور سجدہ کر رہے ہیں۔ حلیمہ کی بکری نے سجدہ کیا، انصاری کے باغ میں موجود بکری سجدہ کرتی ہے، وہ پاگل اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب نبوت کے سامنے آتا ہے اس کا پاگل پن کیا ہو جاتا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، بکری کے متعلق تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جب جانوروں کے سجدے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں؟ اتنی کچھ بدھو آخنے جی اتنے شیر آنا ہونا سجدے کرن۔ سنو ان باتوں کا جواب میرے نبی کی سیرت سے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حلال نہیں ہے، میری امت میں ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر یہ سجدہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، اگر میں نے وہاں حکم نہیں دیا تو آپ مجھے سجدہ کرنے کی بھی حقدار۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ جو پیر یا جو گدی نشین اپنے آگے سجدے کے مریدوں کے سجدے سے خوش ہوتا ہے، یا کسی کی قبر کے آگے سجدے سے جو گدی نشین خوش ہوتا ہے، یا تو اسے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی ہوا بھی نہیں لگی، یا وہ اپنی جھوٹی عزت اور جھوٹی پروٹوکول کے لیے یہ سب کچھ کر اور کروا رہا ہے اور خود بھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کر اپنے مریدوں کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے خود دیکھا، ایک زندہ پیر ہے، میں تو اس کو پیر کیا کہوں، جو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ جسم کی پاکی ناپاکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے مریدوں کو، میں بیٹھا ہوں، وہ چڑھے اور انہوں نے پہلے گندی جگہ جہاں سے لوگ جوتوں سمیت سیڑھی سے چڑھ کر بیٹھک کے اوپر چڑھتے ہیں وہاں انہوں نے سجدہ کیا۔ کیوں جی؟ یہ پہنچنی سرکار ہے۔
جو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ دین کا پتہ نہ اخلاق کا پتہ نہ پاکی کا پتہ نہ پلیدی کا پتہ، جو وہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں مانا بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اس کے آگے سجدہ کرنے کا عادی ہو جائے نا، اس کو اللہ در در کے سجدوں سے بچاتا ہے، اور جو اس کے در کو چھوڑتا ہے نا، پھر اللہ پلیتا دے گی سجدے کروانا، پھر کھوتا قبر کے اوپر بھی لوگ سجدے کرتے ہیں۔ سنو میرے نبی کی تعلیم، ابو بکر اور میرے صحابہ، میری امت کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور جہاں اجازت نہیں دی تو یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم باہر گئے، باہر لوگوں کو دیکھا اپنے اپنے رؤساء کو، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کیا کل میری قبر پر سے گزرو گے تو میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، سجدہ نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرتی۔ یہاں کہتے ہیں جی مرد، ہم عورت کو مرد کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء پڑھو، تمہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ حضرت اسماء بن یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، یا رسول اللہ آپ مردوں کی طرف بھی نبی بن کر آئے، آپ عورتوں کی طرف بھی نبی بن کر آئے، اور مرد جہاد کرتے ہیں، مرد جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھتے ہیں، مرد جنازہ پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں معصور ہیں، نماز بھی ہماری گھر، ہم کسی کی جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتی، ہم جہاد میں بھی شریک نہیں ہوتی، مرد یہ سارے کام کرتا ہے، مرد تو ثواب میں آگے جا گیا، ہم ان کی اولاد کا بوجھ بھی یہاں اٹھاتی ہیں، وہ جہاد پہ جاتا ہے، ان کی اولاد کی تربیت بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کی اولاد کی پرورش بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کے گھر کی نگہداشت بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کی عزت کی نگہداشت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیا ہمیں یا رسول اللہ پھر ثواب کم ملتا ہوگا یا ہمیں بھی ان کی خدمت گزاری کا ثواب ملتا ہوگا؟ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا کہ دیکھو اسماء کیا کہہ رہی ہے، سن لیا اس کا سوال، اس نے دین کے بارے میں بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو عورت اپنے خامند کی ناز برداری کرے اور اس کی جائز خواہشات کا احترام کرے اور اس کی جائز امور میں فرما برداری کرے تو اس عورت کو گھر بیٹھے وہی ثواب ملتا ہے جو میدان کارزار میں لڑنے والے مجاہد کو ملتا ہے۔ اس کو گھر میں بیٹھے جنازہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کو گھر بیٹھے جماعت کے ساتھ اکیلے گھر نماز پڑھنے کا ثواب، جماعت کے ساتھ جو اس کا خامند جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ خامند کی ناز برداری کا خیال رکھے اور خامند کی فرما برداری کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی جاتے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ کن کی قبروں؟ جی یہاں تو ایسی ایسی قبریں بنائی گئیں جو معاشی خواب آیا کہ میں کیا آخا میں خواب قبر کٹی راتی خبر نکلتا ہے ہی کو نا، آج قبر نکل آئی۔ ان ڈاکوؤں کو پہچانو جو قبروں کی کمائی کھانے کے عادی ہیں، لوگوں کے سجدے اور نظر و نیاز وہاں کرواتے ہیں۔ حضور فرما رہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان کے اوپر لعنت ہو، انہوں نے کن کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مولانا راہبری کرنا، حضور نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کا معنی واو سانون سے نقطہ علی، واو سانون، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کا معنی بت ہوا کرتا ہے،
ان کھڑے بت کو وثن کہتے ہیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. یعبدو، کہ جس کی عبادت کی جانے لگی قبر نبی کی ہو وہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی پلید کی ہو تو وہاں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس میں